ماں اور باپ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ انسان کی پیدائش سے لے کے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پوری زندگی کا انحصار، شخصیت کا انحصار ماں باپ کے ساتھ ظاہرہ کے تعلق پہ ہوتا ہے اور وہی اس کی شخصیت کو بلڈ بھی کرتے ہیں اور وہی اس کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں دنیا کی تمام تر مشکلات سے۔ بالکل جی، اسپیشلی جب آپ خود ایک ماں بن چکے ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ماں کا کردار کیا، اور آپ تو ماشاءاللہ سے فادر، تو آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ہر مشکلات سے لڑتے ہوئے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھا ماحول جو ہے پرووائڈ کر سکیں۔ تو یہی سوچیں کہ آپ کے اپنے پیرنٹس بھی، ان کی کتنی کوشش تھی کہ چاہے جو مرضی حالات ہوں، جتنی مرضی مہنگائی ہو، کیسے بھی سرکمسٹانسز ہوں، وہ آپ کو ایک اچھی زندگی فراہم کریں۔ وہی کردار ادا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو اوزون لیئر کرتی ہے۔ جی جی ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ویسے تو دیکھا جائے تو ہمارے لیے، اور جو ہمارا ریلیجن بھی ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ پاک کے بعد سب سے پہلے ہمارے اپنے ماں باپ ہیں، اور ہر دن ماں باپ کا ہی دن ہے۔ لیکن اگر ایک دن، وہ ساری ماؤں سے متعلق، اس میں ابا کہیں نہیں نظر آ رہا، آپ جسٹ امیجن۔ آئیں گے، لیکن اگر ایک دن ہم اسپیسیفکلی پیرنٹس ڈے کے طور پہ منا لیں، کیک کاٹ لیں، اماں ابا کو گفٹ دے دیں، کیا ہی بات ہے، راضی ہو جاتے ہیں اماں ابا۔ ہاں، ذرا سے مطلب چھوٹی سی یہ جو جائز رشوت ہے نا، یہ ان کے لیے بڑی ضروری ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کو بوسٹ کرنے کے لیے کہ بچے ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ شروع سے چھوٹی عمر میں ہم ان سے ماں باپ سے سارے وہ ہماری ناز نخرے اٹھاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارے پاس اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گیجٹس آ گئے نا، یہ ان اس کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ انہیں گفٹ بھی دیں۔ خبردار، اگر اپنے اماں ابا کے پاس بیٹھے کسی نے گیجٹ کا استعمال کیا، پلیز یہ نہیں ہوگا، اماں ابا کو پورا ٹائم دے۔ ویسے تو آپ کو روز دینا چاہیے، لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ ایون اگر چھوٹی کوئی بڑا گفٹ نہ دے سکیں تو ایون چھوٹی جپی اینڈ پپی وڈ ورک ا لاٹ۔ تھوڑا سا بیٹھیں، مطلب ان کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ تھوڑا سا بیٹھ کے ان کے دن کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ میری اماں سے میری اگر تھوڑی دیر بات نہ ہو تو وہ اتنی ڈسٹریس ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ بات کرنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے، تم بات کرو میرے ساتھ بیٹھ کے، اور جب ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھو نا تو اور جسٹ ان کو ہگ کرو اینڈ شی بیکمز فائن۔ ہاں، لیکن اگر میں اپنی اماں کے ساتھ بیٹھی ہوں فون میں لگی تو میں کہتی کون سی ماں سے باتیں کر رہی ہوں، اے کیڑی ماں نال گل کر رہی ہے، میں نے کہا او امی آئی ایم سوری۔ تو پلیز اپنے اماں کے بعد آج اسپیشلی آپ لوگ سوچ لیں کہ آج ان کو پورا ٹائم دینا ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب موٹیویشن اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ قاسم شاہ صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے؟ اور میں نے تھوڑی بہت ٹپس بھی دی کہ ویسے تو ہر روز ماں باپ کا ہی دن ہوتا ہے، لیکن آج اسپیسیفکلی اگر اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر لیں تو ہو سکتا ہے ماں باپ کی کافی شکایات دور کر دیں ہم۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، یہ آپ نے خود ہی کہہ دیا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جنہوں نے پیدا کیا، پالا، زندگی بھر کی اپنی ساری جمع پونجی ہم پہ لگا دی، قربانیاں دیں، گیلی جگہ پہ خود سو گئے، سوکھی پہ ہمیں سلاتے رہے، ہمیں کھلا دیا، خود بھوکے رہے، کتنی قربانیاں دے کے ہمیں پالا۔ بالکل، سال کے 365 دن ان کے نام ہونے چاہیے، ایک دن ان کے نام کر کے کو بات نہیں بنتی، لیکن چلے ایک بہانہ صحیح کہ کم از کم ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور ہمیں کوئی دن منانے کا موقع مل جاتا ہے، ہمیں ذرا سنجیدگی سے سوچنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہمیں والدین کا دن بھی منا لینا چاہیے۔ اور اس دن منانے کے حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو رینیو کریں۔ اس سماج میں، اس سوسائٹی میں تیزی کے ساتھ دوریاں بڑھ رہی ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ گیجٹس بھی ہیں، ایک وجہ ہیزیٹیشن ہے۔ بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے میچور سنجیدہ لوگ، وہ اپنے والد کے جنازے پہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے گلے لگایا ہوتا۔ نہ والد نے جرت کی آگے بڑھے، نہ بچے نے ہاتھ آگے بڑھایا، اور والدین دنیا سے چلے گئے اور خیال ہی نہیں آیا کہ گلے بھی لگنا چاہیے تھا۔ ایک بڑی شاندار رائٹر تھی، پہلے وہ نرس تھی اور بعد میں رائٹر بنی، اس کی کتاب کا نام تھا دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ، مرنے والوں کے 5 پچھتاوے، اور برونی ویئر اس کا نام ہے۔ برونی ویئر اپنے پچھتاووں میں جو تیسرا پچھتاوا ہے غالباً، وہ لکھتی ہے کہ مرنے والوں کو بہت بڑا پچھتاوا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اپنے تھے اور بڑے پیارے تھے، بڑے لاڈلے تھے، کاش ہم محبت کا اظہار کر دیتے، کاش ہم انہیں بتاتے کہ آپ ہمیں کتنے عزیز ہیں، کاش ہم انہیں بتاتے کہ آپ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، کاش ہم انہیں بتاتے کہ آپ کی بڑی قربانی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو رواج ہے، لیکن قاسم صاحب اسی پہ میں تھوڑا سا آپ سے اسی کو فردر سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ویسے تو ہم ہر چیز کے اظہار میں بڑے بے باک ہیں، محبت کا اظہار ہو تو جناب ابھی پہلا دن ہوا ہوتا نہیں ہے تو ہمیں عشق محبت ہو جاتی ہے، بچپن میں تو ماں باپ سے بڑا اظہار کرتے ہیں، یہ آخر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور جو صحیح رشتے ہیں، جو جائز رشتے ہیں، ان کے اندر اظہار کیوں کم ہوتا جاتا ہے، اتنی جھجک کیوں آ جاتی ہے؟
اچھا میرا خیال ہے یہ صرف ایک ہیزیٹیشن ہی ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی واقعہ نہیں ہوتا. بالکل بعض لوگوں جھجک سی شرم سی ہوتی ہے یا ایک انداز ان کے اندر نہیں ہوتا, انہیں خبر نہیں ہوتی کہ یہ کتنا اس سے کتنی طاقت ملتی ہے. میں اسے آرگینک موٹیویشن کہتا ہوں, جو اپنے رشتوں سے صرف ہاتھ پکڑنے سے, کندھے پہ ہاتھ رکھنے سے, شاباشی دینے سے, محبت سے بات کرنے سے, کسی کے دکھ کو سننے سے, کسی کی تکلیف کم کر دینے سے, کسی کو شاباشی دینے سے, کسی کو دو اچھے میٹھے بول لینے سے جو موٹیویشن ملتی ہے, یہ آرگینک موٹیویشن ہے اور یہ اپنے رشتوں سے ملتی ہے. والدین کو بھی چاہیے, یہ جو ہمیں سارے ینگسٹر سن رہے ہیں اور جن کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اپنے بچوں کو خود سے کنیکٹ کریں. اپنی رابطے کی کھڑکی, رابطے کا دروازہ, رابطے کا رستہ ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے, اسے کھلا رہنے دینا چاہیے. کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ رابطہ جو ہے یہ بات چیت ہے. بالکل. ہم نصیحت کا تعلق بنا لیتے ہیں. کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے, جیسے میں اگر اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ دیکھوں تو ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں ماں باپ سے خوف بھی تھا, لیکن خوف اس چیز کا تھا کہ کہیں امی ابو کو کوئی چیز ہماری بری نہ لگے. لیکن آج کل کے بچے, کیونکہ جنریشن اور ہے, تو اس کے اندر یہ خوف نہیں ہے. تو کس طریقے سے اس ٹائم میں بانڈنگ بنا سکتے ہیں کہ بچوں کے دل میں ماں باپ کی رسپیکٹ بھی ہو, تھوڑا بہت خوف بھی ہو کہ وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج کل کے بچوں کو تو ہے ہی نہیں, ان کو تو ہم ہی ناراض ہو سکتے ہیں, ماں باپ کے پاس ناراض ہونے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اور دوسرا, وہ جو آپ نے رابطے کی کھڑکی کا تذکرہ کیا, وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے, کیسے کھولا جائے اس کو موجودہ حالات کے تناظر میں. اچھا دیکھیں, سب سے پہلی جو چیز ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہوں, فرینڈ نہ بنیں. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. فرینڈ بننے کا مطلب ہے کہ فرینڈ تو ان کو کلاس میں مل جاتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ ان کے فرینڈ بن جائیں گے تو پھر وہ جو ایک خوبصورت گیپ ہے, جو ایک بڑے اور چھوٹے کا, ادب کا, ایک احترام کا رشتہ ہے, وہ ختم ہو جائے گا. وہ ادب اور احترام کے رشتے سے اس رشتے کا حسن ہے, یہ بیوٹی ہے. ایک بڑا ہے, ایک چھوٹا ہے, ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے. دوسری بات یہ ہے, فرینڈلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی ان کے اندر یہ جرت ہو اور اتنا آپ نے آسان کیا ہو کہ وہ اپنی مشکل, اپنی پرابلم آپ سے شیئر کر سکیں, وہ غلطی کر کے بتا سکیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ نے ریئیکشن سیکھ لیا, ہمیشہ ریئیکٹ کرنا سیکھ لیا, غصہ کرنا سیکھ لیا, ڈانٹنا سیکھ لیا, شاؤٹ کرنا سیکھ لیا, آج تو جو ریسرچ ہے سائیکالوجی کی وہ یہ بتاتی ہے شاید فزیکل جو مار ہے وہ اتنا ڈیمیج نہیں کرتی جتنا زبان ابیوز کرنا, سخت بولنا, ٹانٹ کرنا, تانا دینا, طنز کرنا, یہ بچے کی پوری شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو ہم نے معذرت کے ساتھ ہم نے بھی ایکسپریشن نہیں سیکھا ہوتا. مثلا ناگواری کا اظہار کیسے کرنا ہے, والدین کو نہیں آتا. میں اکثر کہتا ہوں کہ مار ایک آخری حل ہے, اس کے بعد تو کوئی حل نہیں بچتا. مار سے پہلے کیا 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 جا سکتا ہے, غلطی کی نشاندہی کیسے کی جا سکتی ہے, اپنی ناگواری کا اظہار کیسے کیا جا سکتا ہے, صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کیسے کہا جا سکتا ہے, ایک کنیکشن کو قائم رکھتے ہوئے تنقید کیسے کی جا سکتی ہے, ایک یہ محسوس کراتے ہوئے کہ میرے درد اور میرے دکھ کی وجہ بیٹا میرا تم سے پیار ہے, اس لیے مجھے درد اور دکھ ہو رہا ہے, نہیں تو مجھے بالکل میٹر نہ کرے. اچھا سر, ایک اور چیز بھی ہے, ایک احساس ذمہ داری پیدا کرنا. ایک اور چیز بھی ہے, یہ سب چیزیں میرا خیال ہے والدین کو سیکھنی چاہیے. ہمارے ہاں ہم تعلیم لیتے ہیں, ڈگریاں لیتے ہیں, لیکن دیکھیں اچھا والد یا والدہ بننے کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک فرینڈلی اور فرینڈ ہونے میں فرق ہے, یہ باریک سی لائن ہے, اس کو کیسے کراس نہ کیا جائے, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ سب کے لیے سیکھنے کی بات ہے. حیاداری ہے جی ساری. دیکھیں ایک حیاداری ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہے, اور وہ دو لوگوں کے درمیان حیاداری اور وہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے, ایک کو باپ بنایا ہے, دوسرے کو بیٹا بنایا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ حیاداری یقینی بات ہے جو آپ اپنے بڈیز, کلاس فیلوز, فرینڈس کے ساتھ, بڑے کام ایسے ہیں, بڑی حرکتیں ایسی, بڑی باتیں ایسی ہیں جی جس میں ادب کوئی لازم نہیں ہوتا. آپ مذاق کر لیتے ہیں, آپ کچھ بھی کہہ لیتے ہیں, ٹاؤنٹ کر لیتے ہیں, دوستی ہوتی ہے. یہ کام آپ اپنے والد کے ساتھ نہیں کر سکتے, اور میں سمجھتا ہوں والد اور والدہ کو بھی پرمیشن نہیں دینی چاہیے. اس میں کہیں نہ کہیں ایک حدود کا تعین کر دینا چاہیے کہ بیٹا یہ لمٹس ہیں, اس لمٹ سے میں آگے نہیں جاؤں گا. میں ضرور چاہوں گا کہ تم مجھے اپنا آپ بتاؤ, کھلو میرے ساتھ. میں پھر ایک بات ادھوری ہماری درمیان میں رہ گئی, یہ نصیحت کا تعلق بڑا کمزور تعلق ہے کہ آپ جب بھی ہو آپ نصیحت کر رہے ہو. جب آپ سختی اور نصیحت کا تعلق بناتے ہیں تو بچے منافق بن جاتے ہیں. وہ آپ کے سامنے نیک ہوں گے, آپ کے سامنے جائے نماز بچھا لیں گے, آپ کے سامنے تسبیح پکڑ لیں گے, اور دنیا کے سامنے ان کا چہرہ کچھ اور ہوگا. بالکل. حسن یہ ہے, خوبصورتی اس رشتے کی یہ ہے کہ آپ ان کو اتنا ایزی ضرور کریں, وہ سچ کہہ سکیں, وہ کہہ سکیں کہ اس وقت تو میرا دل نہیں کر رہا, وہ کہہ سکیں کہ میں اس وقت کمفرٹیبل نہیں ہوں, وہ کہہ سکیں کہ اس کے لیے مجھے تھوڑی سی مشکل اٹھانی پڑے گی, وہ کہہ سکیں کہ آج میرا موڈ نہیں ہے. یہ جب آپ اظہار کا موقع دیتے ہیں, یعنی نصیحت کا صرف تعلق نہیں ہے,
سننے کا بھی تعلق ہے، سمجھنے کا بھی تعلق ہے. یہ تعلق بڑا مضبوط تعلق ہے کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ دنیا میں کوئی میرا ایسا ہے جو مجھے سنے گا اور مجھے سمجھے گا. کیونکہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ بچے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں بہت دوسرے باہر کے لوگوں پہ، جیسے ہم نے پچھلے دنوں کیسز بھی دیکھے ہیں، بیچاری بچی دعا کے بھی کیس دیکھا ہے. ہوتا یہ کہ جب پیرنٹس اپنے تمام دروازے بند کر لیتے ہیں بچوں پہ، تو جب بچے ان سے کچھ شیئر نہیں کر پاتے تو پھر بچے سفوکیٹ ہو کے کہیں ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ وہ کس کے کندھے پہ سر رکھ سکتے ہیں، کس کے کان میں جا کے بات کر سکتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کے لیے پھر دوسرے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر جو کبھی کبھی ان کے حق میں بالکل صحیح ثابت نہیں ہوتے. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ قاسم شاہ صاحب موجود تھے. اور آج کیونکہ والدین کا دن منایا جا رہا ہے تو ہم اپنے پیرنٹس سے بھی ایک تو پہلے معافی مانگ لیتے ہیں، ہم نے آپ کو تنگ بڑا کیا ہے. اس نے تو خیر بہت ہی تنگ کیا، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو اتنا زیادہ تنگ نہیں کیا. تو میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ماں بننے کے بعد میں زیادہ اچھی طریقے سے فیل کر سکتی ہوں کہ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے. They mean the world to me. Yes. اور امید ہے کہ آپ لوگ شو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ لوگ میری خطاؤں کو جو آگے ہونے والی بھی ہیں ان کو بھی معاف فرمائیں گے. فون کرنا ہے آپ کو یاد ہے مدرس ڈے پہ کال کی تھی؟ مدرس ڈے پہ کال کی تھی، پتہ چلے شو نہ دیکھ رہی ہوں. پتہ چلے گھر والے سو نہ رہے. خیر چلیے چھوٹی سی بریک کے بعد